پیر کامل بائی عمیرہ احمد پارٹ 7۔ وسیم نے امیمہ کو دور سے ہی لان میں بیٹھے دیکھ لیا۔ وہ کانوں پر ہیڈ فون لگائے واک مین پر کچھ سن رہی تھی۔ وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے یکدم امیمہ کے کانوں سے ہیڈ فون کے تار کھینچ لیے۔ امیمہ نے برق رفتاری کے ساتھ واک مین میں اسٹاپ کا بٹن دبا دیا۔ کیا سنا جا رہا ہے یہاں اکیلے بیٹھے؟ وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، مگر تب تک امیمہ کیسٹ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وسیم، بیہیو یور سیلف۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وسیم نے ہیڈ فون کے سنوں کو نہیں چھوڑا۔ امیمہ کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں تم کیا سن رہی تھیں؟ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کرو۔ امیمہ نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین لے کر یہاں نہیں بیٹھی، دفع ہو جاؤ یہ ہیڈ فون لے کر۔ وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھا۔ ہیڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا تھا۔ یہ لو، اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں میں، تم سنو جو بھی سن رہی ہو۔ اس نے بڑے صلح جویانہ انداز میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کہا، نہیں اب مجھے نہیں سننا، تم ہیڈ فون رکھو اپنے پاس۔ امیمہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ویسے تم کیا سن رہی تھیں؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ امیمہ نے اسی کے انداز میں کہا۔ غزلیں سن رہی ہوگی، وسیم نے خیال ظاہر کیا۔ تمہیں پتہ ہے وسیم، تم میں بہت ساری عادتیں بوڑھی عورتوں والی ہے، مثلاً بال کی کھال اتارنا اور دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنی خود غرض ہوتی جا رہی ہو، وسیم نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ امیمہ نے اس کی بات کا برا نہیں مانا۔ اچھا، تمہیں پتہ چل گیا کہ میں خود غرض ہوں؟ اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم جتنے بیوقوف ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ اخذ کر لوگے۔ تم اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا، وسیم نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ آج تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی، وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے نہیں ایسا ہی ہے، چلو اچھا ہے۔ وہ چپ شاہ کا روزہ تو توڑ دیا ہے تم نے جو اسلام آباد آنے پر تم رکھ لیتی ہو۔ امیمہ نے غور سے وسیم کو دیکھا۔ کون سا چپ شاہ کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہوتا ہے۔ سب پر ہوتا ہے امیمہ، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا، وسیم نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ تم آج کیا کر رہے ہو؟ ایش، وہ اسی طرح کرسی جھلاتا رہا۔ یہ تو تم پورا سال ہی کرتے ہو، میں آج کل کی خاص مصروفیات کا پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں، سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم، وسیم نے افسوس بھری نظروں سے کہا۔ میں نے اس امید میں یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے گی، مگر میں نے بیکار سوال کیا، امیمہ نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے اب اپنی ملامتی تقریر ختم کر دو، وسیم نے اسے کچھ جتاتے ہوئے کہا۔ یہ ساتھ والوں کے لڑکے سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ امیمہ کو اچانک یاد آیا۔ چوچو سے بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں، وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بڑا عجیب سا بندہ ہے، موڈ اچھا ہے تو دوسروں کو 7ویں آسمان پر بٹھا دے گا، موڈ خراب ہے تو سیدھا گھڑے میں پہنچا دے گا۔ تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں، امیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کن ہم جنس باہم جنس پرواز؟ نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا، امیمہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے۔ حلیہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کا، مجھے بعض دفعہ لگتا ہے پیوں کے کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہوگا یا آئندہ ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا، کوئی لڑکی بھی تھی اس کے ساتھ۔ لڑکی؟ جینس وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے، وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں،
मशरूम कट बालों वाली फेयर सी अरसा। वसीम चुटकी बजाते हुए मुस्कुराया। इसकी गर्लफ्रेंड है। पिछली दफ़ा तो तुम किसी और का नाम ले रहे थे। उमैमा ने इसे घूरा। पिछली दफ़ा कब? वसीम सोच में पड़ गया। 7-8 माह पहले शायद तुमसे इसकी गर्लफ्रेंड की बात हुई थी। हाँ, तब शिबा थी। अब पता नहीं वो कहाँ है। इस बार तो गाड़ी के पिछले शीशे पर इसने अपने मोबाइल का नंबर भी पेंट करवाया हुआ था। उमैमा एक मोबाइल नंबर दोहराते हुए हंसी। तुम्हें याद है? वसीम भी हंसा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा मोबाइल नंबर कहीं लिखा देखा था, और वो भी गाड़ी के शीशे पर, इसके नाम के साथ। याद तो होना ही था। उमैमा फिर हंसी। मैं तो खुद सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी के शीशे पर मोबाइल नंबर लिखवाने का। वसीम ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। कौन से मोबाइल का? वो जो तुमने अभी ख़रीदा भी नहीं। उमैमा ने वसीम का मजाक उड़ाया। मैं ख़रीद रहा हूँ इस माह। बाबा से जूते खाने के लिए तैयार रहना। अगर तुमने मोबाइल के नंबर को गाड़ी के शीशे पर लिखवाया, सबसे पहला फ़ोन इनका ही आएगा। बस इसलिए हर बार मैं रुक जाता हूँ। वसीम ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है। बाबा से हड्डियाँ तुड़वाने से बेहतर है कि बंदा अपने जज्बात पर कुछ काबू रखे, और तुम्हारे लिए तो खतरात वैसे भी ज़्यादा हैं। समिया को पता चला ना अगर इस किस्म के किसी मोबाइल फ़ोन का तो। वसीम ने इसकी बात काट दी। तो क्या करेगी वो? मैं इससे डरता नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम इससे नहीं डरते, मगर 6 भाइयों की इकलौती बहन से मंगनी करने से पहले तुम्हें तमाम नफ़ा नुकसान पर गौर कर लेना चाहिए था, जिनका सामना तुम्हें किसी ऐसी वैसी हरकत के बाद हो सकता है। मेमा ने एक बार फिर इसके मंगेतर का हवाला देते हुए इसका मजाक उड़ाया। अब क्या किया जा सकता है, बस मेरे मुकद्दर में था ये सब कुछ। वसीम ने एक मसनूई आह भरते हुए कहा। मुझे कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये मेरे किसी काम नहीं आएगा, कम अज़ कम जहाँ तक गर्लफ्रेंड्स की तलाश का सवाल है। वो एक बार फिर कुर्सी झुलाने लगा। देर से ही सही, मगर बात तुम्हारी समझ में आ ही गई। उमैमा ने हाथ बढ़ाकर मेज से हेडफोन उठाते हुए कहा। वैसे तुम सुन क्या रही थी? वसीम को इसे हेडफोन उठाते देखकर फिर याद आया। वैसे ही कुछ खास नहीं। उमैमा ने उठते हुए इसे जैसे टाला। आप लाहौर जा रहे हैं तो वापसी पर उमैमा के हॉस्टल चले जाइएगा। ये कुछ कपड़े हैं, इसके दर्जी से लेकर आई हूँ, आप इसे दे आएँ। सलमा ने हाशिम से कहा। भाई, मैं बड़ा मसरूफ़ रहूँगा लाहौर में, कहाँ आता जाता फिरूँगा इसके हॉस्टल। हाशिम को कदरे तामिल हुआ। आप ड्राइवर को साथ लेकर जा रहे हैं, खुद नहीं जा सकते तो इसे भिजवा दिएगा, वो दे आएगा ये पैकेट। सीज़न ख़त्म हो रहा है, फिर ये कपड़े इसी तरह पड़े रहेंगे, इसका तो पता नहीं अब कब आए। सलमा ने लंबी चौड़ी वजाहत की। अच्छा ठीक है, मैं ले जाता हूँ, फुर्सत मिली तो खुद दे आऊँगा, वरना ड्राइवर के हाथ भिजवा दूँगा। हाशिम रजामंद हो गए। लाहौर में उन्होंने खासा मसरूफ़ दिन गुजारा। शाम 5 बजे के करीब इन्हें कुछ फुर्सत मिली, और तब इन्हें इस पैकेट का भी ख्याल आया। ड्राइवर को पैकेट ले जाने का कहने के बजाय वो खुद उमैमा के हॉस्टल चले आए। इसके एडमिशन के बाद आज पहली बार वो वहाँ आए थे। गेट कीपर के हाथ उन्होंने उमैमा के लिए पैगाम भिजवाया और ख़ुद इंतज़ार करने लगे। इनका ख्याल था कि वो जल्दी आ जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो अब कुछ बेजार होने लगे। इससे पहले कि वो अंदर दोबारा पैगाम भिजवाते, इन्हें गेट कीपर एक लड़की के साथ आता दिखाई दिया। कुछ करीब आने पर उन्होंने इस लड़की को पहचान लिया। वो जवेरिया थी, उमैमा की बचपन की दोस्त, और इसका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से ही था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, जवेरिया ने पास आकर कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं ही उमैमा के लिए कुछ कपड़े देने आया था, लाहौर आ रहा था तो इसकी अम्मी ने ये पैकेट दे दिया। अब यहाँ बैठे मुझे घंटा हो गया है, मगर उन्होंने इसे नहीं बुलाया। हाशिम के लहजे में शिकवा था। अंकल, उमैमा मार्केट गई है कुछ दोस्तों के साथ, आप ये पैकेट मुझे दे दें, मैं खुद इसे दे आऊँगी। ठीक है, तुम रख लो। हाशिम ने वो पैकेट जवेरिया की तरफ बढ़ाया। रस्मी आलेख सलेख के बाद वो वापस मुड़ गए। जवेरिया भी पैकेट पकड़कर हॉस्टल की तरफ चली गई, मगर अब इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कोई भी इस वक्त इसके चेहरे पर परेशानी को वाज़ेह तौर पर भांप सकता था। हॉस्टल के अंदर आते ही वार्डन से इसका सामना हो गया, जो सामने ही खड़ी थी। जवेरिया के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। बात हुई तुम्हारी इसके वालिद से? वार्डन ने इसे देखते ही इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। जी बात हुई, परेशानी वाला कोई मसला नहीं है, वो इस्लामाबाद में अपने घर पर ही है। इसके वालिद ये पैकेट लेकर आए हैं, मेरे घर वालों ने मेरे लिए कुछ कपड़े भिजवाए थे।
انکل لاہور آ رہے تھے تو امیمہ نے کہا کہ وہ لے جائیں۔ انکل نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کے بجائے امیمہ کا نام لے دیا، جویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بولے۔ وارڈن نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ مجھے تو وہ ویکینڈ پر گھر جانے کا کہہ کر گئی ہے، تو پھر وہ کہاں گئی ہے؟ وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا۔ جویریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ اسلام آباد میں ہی ہے وہ؟ نہیں، جویریہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مائی گاڈ! رابعہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ کراس کر کے اپنے سینے پر رکھے۔ تو پھر کہاں گئی ہے وہ؟ مجھے کیا پتا، مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ گھر جا رہی ہے، مگر وہ گھر نہیں گئی۔ آخر گئی کہاں ہے؟ امیمہ ایسی تو نہیں ہے؟ جویریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وارڈن سے کیا کہا تم نے؟ رابعہ نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولا ہے اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو وہ ہاسٹل میں ابھی ہنگامہ شروع ہو جاتا، وہ تو پولیس کو بلوا لیتی، جویریہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ اور انکل کو؟ ان کو کیا بتایا ہے؟ رابعہ نے پوچھا۔ ان سے بھی جھوٹ بولا ہے، کہا ہے کہ وہ مارکیٹ گئی ہے، مگر اب ہوگا کیا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے اگر وہ واپس نہ آئی تو میں تو بری طرح پکڑی جاؤں گی، سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتہ تھا، اس لیے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب چھپایا۔ جویریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کہیں امیمہ کو کوئی حادثہ ہی پیش نہ آ گیا ہو، ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح۔ رابعہ کو اچانک ایک خدشے نے ستایا۔ مگر اب ہم کیا کریں؟ ہم تو کسی سے اس سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، جویریہ نے ناخن کترتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات کریں، رابعہ نے کہا۔ فار گاڈ سیک رابعہ، کبھی تو کل سے کام لیا کرو، اس سے کیا بات کریں گے ہم؟ جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج رات یا کل تک آ جائے۔ اگر آ گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے۔ رابعہ نے سنجیدگی سے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے طے کیا۔ جویریہ نے اسے دیکھا، مگر اس کے مشورے پر کچھ کہا نہیں۔ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ رات بھر سو نہیں سکیں، وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھیں۔ اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کے سامنے بار بار بھیانک شکلیں بدل بدل کر آ رہا تھا۔ انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نہیں، انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والے ایسے معاملات پر کیسا رد عمل ظاہر کریں گے۔ وہ انہیں بری طرح ملامت کرتے، امیمہ کے والد کو سب کچھ صاف صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے، اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر بھی ناراض ہوتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود ہاشم مبین اور ان کی فیملی کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گے، ہاسٹل میں لڑکیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی، اور پھر اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس ان کی اس پردہ پوشی کو کیا سمجھے گی؟ وہ اندازہ کر سکتی تھیں، اور اس لیے بار بار ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گئی کہاں اور کیوں؟ اور وہ دونوں اس کے پچھلے رویوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس طرح پچھلے 1 سال سے وہ بالکل بدل گئی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیا تھا، وہ الجھی رہنے لگی تھی، پڑھائی میں اس کا انہماک بھی کم ہو گیا تھا، اور اس کی کم گوئی، اور وہ جو ایک بار ہمارے شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب ہو گئی تھی، تبھی وہ یقیناً وہیں گئی ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے، اور ہم نے کس طرح بیوقوفی کی طرح اس کی بات پر اعتبار کر لیا تھا۔ رابعہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھیں، مگر امیمہ ایسی نہیں تھی، میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ جویریہ کو اب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے، بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے۔ رابعہ بدگمانی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی، اور وہ اور اسجد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ جویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم بتاؤ وہ کہاں گئی؟ میں نے تو مکھی بنا کر اسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چپکایا ہے، اس کے بابا اسے ملنے یہاں آئے ہیں، اور وہ اپنے گھر سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنے گھر پر نہیں ہے، اور ہم سے وہ یہی کہہ کر گئی ہے کہ وہ گھر جا رہی ہے، رابعہ نے بے چارگی سے کہا۔
ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे कोई हादसा पेश आ गया हो सकता है वो इसलिए घर ना पहुंच सकी हो। हर बार यहाँ से फ़ोन करके इस्लामाबाद अपने घर वालों को अपने आने की इत्तला दे देती थी ताकि इसका भाई इसे हॉस्टल के स्टैंड से पिक कर ले। अगर इस बार भी इसने इत्तला दी थी तो फिर इसने वहाँ पहुँचने पर वो लोग इत्मीनान से वहाँ ना बैठे होते, वो यहाँ हॉस्टल में फ़ोन करते। और इसके वालिद के अंदाज से ये महसूस हुआ था कि जैसे इसका वीकेंड पर इस्लामाबाद आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। रबिया ने इसके कयास को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए कहा, हाँ वो कभी भी एक माह में 2 बार इस्लामाबाद नहीं जाती थी, मगर इस बार तो वो दूसरे ही हफ्ते इस्लामाबाद जा रही थी और इसने वार्डन से ख़ास तौर पर ये कहकर इजाज़त ली थी, कोई ना कोई बात ज़रूर है, कहीं ना कुछ गलत तो ज़रूर है। जवेरिया को फिर खदशात सताने लगे। इसके साथ साथ हम भी बुरी तरह डूबेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने सब कुछ इस तरह कवर अप किया। हमें साफ साफ बात करनी चाहिए थी इसके वालिद से कि वो यहाँ नहीं है, फिर जो चाहे करते, ये इनका मसला होता। कम अज़ कम हम तो इस तरह ना फंसते जिस तरह अब फंस गए। रबिया मुसलसल बड़बड़ा रही थी। खैर अब क्या हो सकता है, सुबह तक इंतज़ार करते हैं, अगर वो कल भी नहीं आई तो फिर वार्डन को सब कुछ बता देंगे, जवेरिया ने कमरे के चक्कर लगाते हुए कहा। वो रात इन दोनों ने इसी तरह बातें करते जागते गुजारी। अगले दिन वो दोनों कॉलेज नहीं गईं। इस हालत में कॉलेज जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। मैमा वीकेंड पर हफ्ते को वापसी पर 9 बजे के करीब आ जाया करती थी, मगर वो इस दिन नहीं आई। इनके एहसाब जवाब देने लगे। 2:30 बजे के करीब वो फ़क्र रंगत और कांपते हुए हाथों के साथ अपने कमरे के वार्डन के कमरे में जाने के लिए निकल आईं। इनके जहन में वो जुमले गर्दिश कर रहे थे जो इन्हें वार्डन से कहने थे। नॉवेल अभी जारी। अगर आपको पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।